بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی غموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ پڑھیں گے جو کہ بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ ان کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق آپ سنیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اتنا برکت اور پاورفل آیات ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ فضیلت کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک اعرابی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائے اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق۔ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضور آپ نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گیا اور آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ پھر فرمایا، سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، ابن حاتم میں ہے کہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، ابو سعید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیات میں اس کے بعد ہی فرمان ہے کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ نمبر 4، ابن جریر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمائے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں ہے۔ نمبر 5، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس سے غم سے نجات دی اور اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ نمبر 6، ابن الحاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ابو سعید، اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھتیجے، کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی وہ 2 آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا، بھتیجے، یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ بالا آیات کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بار پھر سماعت فرمائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات حل فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔